شک شبہ پیدا ہو جاتا۔ اب چونکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو ان معلومات سے ہم باخبر کرتے رہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کو یہ آگاہ کریں کہ اس ملک میں پرٹیکولرلی ہمارے پاس تقریباً مئی کا آدھا مہینہ، پورا جون اور پورا جولائی، یہ تقریباً 2.5 مہینے ایسے بنتے ہیں جن 2.5 مہینوں میں جو شفق ابیض ہے، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد سرخی ہوتی ہے، سرخی کے بعد پھر سفیدی آتی ہے اور سفیدی غائب ہوتی ہے تو ہمیشہ شروع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شفق ابیض۔ ابیض کا معنی ہوتا ہے سفیدی اور احمر کا معنی ہوتا ہے سرخی۔ تو یہ دونوں جو رنگ ہیں یہ سورج غروب ہونے کے بعد یہ ظاہر ہوتے ہیں یکے بعد دیگرے۔ پہلے سرخی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد سفیدی ظاہر ہوتی ہے، پھر سفیدی ختم ہوتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، پوری دنیا میں اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2.5 مہینے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، آدھا مئی، پورا جون، پورا جولائی، 30 جولائی تک، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ جو شفق ابیض ہے، جو سورج کی سرخی کے بعد جو سفیدی آتی ہے، وہ سفیدی غائب ہی نہیں ہوتی، وہ سفیدی رہتی ہے۔ اب اس سفیدی میں رہنے کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حکم کے مطابق، فتوے کے مطابق عشاء کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا، تو ہم نے عشاء تو پڑھنی ہے۔ تو اب حکم یہ ہے کہ چونکہ صاحبین حضرت امام ابو یوسف نے، امام محمد نے جو یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ شفق احمر، حضرت امام صاحب کے دونوں شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، شفق احمر کے بعد یعنی سرخی غائب ہو جائے تو بھی نماز آپ کی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں ہمارے لیے یہ مجبوری ہوتی ہے کہ جب چونکہ وہ شفق ابیض غائب نہیں ہوتا، جو 18 ڈگری پر ہوتا ہے وہ غائب ہی نہیں ہوتا، تو وہ تو رہتا ہے اپنی جگہ پر، اس لیے پھر جب یہ سرخی غائب ہو جائے تو سرخی غائب ہونے کے ساتھ ہی ہم پھر عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ سرخی غائب کب ہوتی ہے۔ ہمارے علماء میں اس بارے میں یہ گفتگو اب چل رہی ہے، اس وقت علماء کرام اس پر زور دے رہے ہیں کہ جی آپ مشاہدہ کیجئے۔ مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہاڑیوں پر جا کے جہاں پر آپ کو مطلع، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ جگہ آپ کو افق اچھے طریقے سے اگر مفق نظر آ رہا ہے تو آپ وہاں پر دیکھیں کہ یہ سورج غروب ہو گیا، اور غروب ہونے کے بعد کتنی دیر بعد پہلے سرخی غائب ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں پھر پلاٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس وقت وہ ختم ہوتی ہے اس وقت وہ ٹائم نوٹ کریں۔ ہمارے جو بعض علماء کرام اس پر زور دیتے ہیں۔ اب مسئلہ ہمارا پرابلم یہ ہے اس ملک میں پرٹیکولرلی کہ یہ تو بہت تھوڑے دن تک تو یہ شفق جو ہمارا یہ افق ہے یہ اس میں ابر نہیں ہوتا، بادل نہیں ہوتے، ورنہ تو بادل چھائے رہتے ہیں۔ اب بادل چھائے رہتے ہمیں تو عصر کے وقت، ابھی آج ہی آپ کا دیکھ لیجئے کہ آج بارش اتنی شدید ہو رہی تھی کہ لائٹیں آن ہو گئی تھیں، تو اب ابھی وہ کوئی وقت ہی نہیں تھا، 12-1 بجے ہی لائٹیں آن ہو جاتی ہیں، 12-1 بجے تاریکی ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ موسم جو ہے وہ اندھیرا پڑ جاتا ہے موسم کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے۔ تو یہ جو مغرب جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر اس قدر بادل ہو جاتے ہیں کہ وہ عصر کے بعد ہی وہ سورج غروب ہمیں نظر نہیں آتا۔ غروب تو ہوتا ہے اپنے وقت پر لیکن نظر تو نہیں آتا۔ اب سورج کے غروب ہونے کا ہمیں وقت کا تعین نہیں ہو سکتا، غروب ہونے کے بعد جو پھر سرخی اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، تو ہم کیسے اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم نے آبزرویٹری کے ساتھ رجوع کرنا پڑا، ان کے پاس ہم گئے، جیسے کہ بلا شاہ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم گرین وچ میں بھی گئے، پھر ہم یہ آبزرویٹری والے اس وقت وہ کیمبرج یونیورسٹی میں منتقل ہو چکے ہیں، پھر ہم وفد پورا لے کے مرکزی جماعت اہل سنت کا وفد گیا، ان کے ساتھ ہمارے ورلڈ جماعت اہل سنت کے حضرت علامہ شاہد رضا بھی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے اپنے علماء تھے۔ ہم وہاں پر گئے، وہاں ڈاکٹر یالب اس وقت انچارج تھا، اب تو ریٹائر ہو گیا، تو ڈاکٹر یالب سے ہماری کوئی 2 گھنٹے کی وہاں ملاقات ہوئی، اس سے ہم نے ٹائم لیا تھا، تو اس سے پھر ہم نے یہ سارے مسئلے کو، ساری باتوں کو سمجھا۔ پھر اس سے ہم نے رؤیت الہلال کے سلسلے میں بھی، چونکہ ہمیں زیادہ مسئلہ تھا کہ چاند کس وقت کون تاریخوں میں کتنی اس کی ایج ہوتی ہے، کتنے وقت تک وہ قابل رؤیت ہوتا ہے، دیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے، تو ہم اس سے پھر جس کو امکان رؤیت کہتے ہیں ہم نے اس پر بنا کے اپنے عوام کو دیا۔ شروع میں ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوا، لڑائی جھگڑے، یہ اختلافات، آخر خدا نے کرم کیا الحمدللہ کہ اب پورے برطانیہ میں امکان رؤیت پر ہمارے جو دیے ہوئے فارمولے کے تحت لوگ اس پر مسلمانوں نے اور علماء کرام نے عمل شروع کر دیا۔ اکا دکا جو ہمارے جیسے وہ جو سعودی عرب کا ظاہر ہے کہ ان سے وہ فنڈ لیتے ہیں تو ان کی بات بھی ان کو ماننا پڑتی ہے، ان کے طریقے پر چل پڑتے ہیں، ادروائز بہت سارے مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس پر اب عمل کر رہی ہے کہ آبزرویٹری کے مطابق جس وقت چاند قابل رؤیت ہو تو وہ، اور مراکش وغیرہ علاقے میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ وہاں اس کی رؤیت بالخصوص ممکن ہو، تو اس کے مطابق ہم رمضان شریف کا بھی آغاز کر لیتے ہیں اور اسی پر ہم عید کا اعلان کرتے ہیں اور سارے ہمارے بھائی اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور یہ سب ہم جو اطلاعات اب لے رہے ہیں یہ مشاہدے سے نہیں لے رہے، کیونکہ مشاہدہ ممکن نہیں ہے، شہادت ممکن نہیں ہے، ورنہ شہادت بصری کو سب سے افضلیت حاصل ہے، جیسے اس وقت پاکستان میں عمل ہو رہا ہے
مراکش میں اس پر عمل ہو رہا ہے، دیگر ملکوں میں عمل ہو رہا ہے۔ انگلینڈ میں اس کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ ہمارا مطلع جو شام کا جہاں پر سورج کو چاند کو نظر آنا چاہیے وہ جو ابر ہوتے ہیں وہاں پر بادل ہوتے ہیں تو نظر آتا نہیں، اس لیے پھر ہم نے یہ رجوع کیا آبزرویٹری کی طرف۔ اب وہ آبزرویٹری کس کو کہتے ہیں؟ یہ محکمہ موسمیات جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے پہلے دن جب کبھی مسلمان یہاں پر آئے انہوں نے ان سے لیا تھا ٹائم سورج کے طلوع ہونے کا اور سورج کے غروب ہونے کا، انہی کے ٹائم پر آج ساری دنیا میں عمل ہو رہا ہے، اپنے اپنے ملک میں اسی پر عمل ہے۔ کون اٹھ کے دیکھتا ہے کہ سورج کس وقت یہ طلوع ہوا تھا، 1 جولائی کو کب طلوع ہوا تھا، اس وقت ٹائم کیا تھا، اور 12 جولائی کو کیا ٹائم تھا، اور آج 17 جولائی کو کیا ٹائم تھا، کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ جو ہمارے پاس پرنٹڈ ٹائم آتے ہیں محکمہ موسمیات کے، ہم ان کو دیکھ کے اپنی فجر کے وقت کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر فرض کیا آج 4:45 بجے سورج غروب طلوع ہو رہا ہے تو ہم اسے آدھ گھنٹہ پہلے اپنی نماز کا وقت مقرر کر لیتے ہیں۔ تو انہی سے پھر ہم نے یہ ٹائم بھی لیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو چاند یہ تو سورج کی رفتار تھی تو اس کے مطابق ہے، اب چاند کا ہمیں بتائیں کہ چاند جو روز کے وقت کب ہوگا، کس وقت قابل ہوگا، اس پر ہم نے فیصلہ کیا، سب لوگوں نے تسلیم کیا۔ اب انہی سے پھر ہم نے ڈاکٹر یلپ سے نے ہمیں ایک ایڈوائز کیا کہ آپ اس کے لیے جو سورج کے حساب سے آپ کے جو جیسے بھی مثلین کی بات کر رہے تھے کہ ہمارا حنفیوں میں جو ہم اپنے زیر ناف ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے ہیں، تو ہم حنفی جو ہیں چونکہ نماز اثر جو ہے ہم مثلین یعنی جب اصلی سایہ سے 2 مثل سایہ ہو جاتا ہے تو ہمارے نزدیک اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو ہم ان سے یہ ٹائم لیں کہ 1 مثل وقت کب شروع ہوتا ہے اور 2 مثل وقت کب شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی صاحب ناٹنگھم سے ٹیلی فون کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا اسم شریف؟